الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے احکام و مسائل۔ سوال کیا گیا ہے، نماز تراویح میں بعض نمازیوں کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ تو علم ہے کہ اگر نمازی ساری نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرے تو کرسی کی پچھلی ٹانگیں صف کے برابر رکھنی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں صف کیسے بنائی جائے؟ نمبر 1، صرف قیام میں کرسی پر بیٹھنے کی حالت میں۔ نمبر 2، رکوع یا سجود یا تشہد کی حالت میں کرسی پر بیٹھنے کی صورت میں۔ نمبر 3، نماز میں مختلف مقامات پر کرسی پر بیٹھنے کی صورت میں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، قیام، رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان میں شامل ہوتے ہیں، چنانچہ استطاعت کی حالت میں یہ ارکان شرعی حیت کے مطابق ہی ادا کرنا واجب ہیں، لیکن جو شخص کسی بیماری یا بڑھاپے کی بنا پر ان ارکان کی شرعاً مطلوب صورت میں ادائیگی سے عاجز ہو تو اس کے لیے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، نمازوں کی پابندی کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کر، اور اگر استطاعت نہیں تو پہلو کے بل پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1066۔ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل علم کا اجماع ہے کہ جو شخص قیام کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امت کا اجماع ہے کہ جو شخص فرضی نمازوں میں قیام سے عاجز ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اسے نماز نہیں لوٹانا ہوگی۔ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس صورت میں اس کا ثواب حالت قیام والی نماز سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قیام سے معذور ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی اور صحت کی حالت میں کرتا رہا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمران رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمان اس پر متفق ہیں کہ اگر نمازی نماز کے بعض واجبات مثلا قیام یا قرات یا رکوع یا سجود یا تن چھپانا یا قبلہ رخ ہونا وغیرہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 437۔ اس بنا پر جو کوئی بھی قیام کی استطاعت رکھنے کے باوجود فرضی نماز بیٹھ کر ادا کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوم، اسے ایک چیز پر ضرور متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر وہ قیام میں معذور ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے سجدہ اور رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، اور اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرنے سے معذور ہے تو اس کے لیے اس سے معذور ہونا قیام میں بھی بیٹھنے کے لیے جواز کا باعث نہیں ہوگا کہ وہ قیام میں بھی کرسی پر بیٹھ رہے۔ چنانچہ قاعدہ اور اصول یہ ہوا کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی استطاعت رکھے اسے ادا کرنا واجب ہے، اور جس سے عاجز ہو وہ ساقط ہے۔ لہٰذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہو کر ادا کرے گا۔ اور اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ رکوع اور سجدہ کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے اور سجدہ رکوع سے کچھ نیچے جھک کر کرے گا۔ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص قیام میں کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکوع یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو اس سے قیام میں کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز کھڑا ہو کر ادا کرے گا اور رکوع میں اشارہ کر کے پھر سجدہ کے لیے بیٹھ جائے گا اور سجدہ میں اشارہ کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ کہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو،
اور اس لیے بھی کہ قدرت رکھنے والے شخص کے لیے قیام میں کھڑا ہونا رکن ہے، چنانچہ قرات کی طرح اسے بھی ادا کرنا لازم ہے، اور قیام کے علاوہ کسی اور چیز سے عاجز ہونا قیام کے سقوط کا متقاضی نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص قرات سے عاجز ہو تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا۔ ماخوذ از المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، زمین یا کسی چیز پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت رکوع سے زیادہ جھکے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، لیکن سجدہ کی حالت میں اس کے لیے واجب یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ہاتھ زمین پر رکھے، لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو پھر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں۔ اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، تم میں جتنی استطاعت ہو اس کے بقدر اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن باز جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 245 اور 246۔ سوم اور کرسی کو صف میں رکھنے کے مسئلہ کے متعلق علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو اور نہ ہی پیچھے ہو، کیونکہ مقعد جسم کا وہ حصہ ہے جس پر بدن کا استقرار ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اسن المطالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222، تحفۃ المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157، شرح منتہی الارادات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ اور الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے کہ جمہور فقہاء کرام احناف، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اقتداء یعنی مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کرنا صحیح ہونے میں شرط یہ ہے کہ مقتدی امام کے کھڑے ہونے والی جگہ سے آگے نہ ہو، اور آگے یا پیچھے میں مقتدی کی ایڑی کا اعتبار کیا جائے گا جو کہ پاؤں کا آخری حصہ ہے، نہ کہ ٹخنا۔ چنانچہ اگر امام اور مقتدی ایڑیوں میں برابر ہوں اور مقتدی کے پاؤں لمبے ہونے کی بنا پر اس کی انگلیاں آگے ہوں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور آگے ہونے میں معتبر بیٹھے ہوئے اشخاص کے لیے ان کے سرین اور لیٹے ہوئے کے لیے پہلو ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 21۔ اس لیے اگر نمازی ابتدا سے ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کرے گا، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا لیکن رکوع اور سجدہ کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس کے متعلق ہم نے فضیلت الشیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ سے دریافت کیا تو انہوں نے ہمیں بتلایا کہ یہاں صف میں کھڑا ہونے کا اعتبار ہوگا، چنانچہ وہ کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا۔ اس بنا پر کرسی صف کے پیچھے ہوگی، اس لیے وہ ایسی جگہ ہو جہاں وہ پچھلی صف کے نمازیوں کو اذیت نہ دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 50684۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔